امت اسلامیہ سے خارج کرنے کی کوشش کی اور مولا علی کے خلاف بقول طبقات ابن سعد میں یہ 70,000 ممبر تھے جو مولا علی کے خلاف لعن طعن کیا کرتے تھے. چنانچہ اتنی شدت سے مولا علی کے خلاف تو کل پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کی کہ کس کس طریقے سے اور کس کس زاویے سے مولا علی کے خلاف تبلیغ کر رہے تھے. صحیح. اس کے باوجود پروردگار عالم کی عنایات اور معصوم کی فضیلت کا معجزہ ہے کہ مولا علی کی فضیلت جتنا چھپانا چاہی پھر بھی وہ چھپ نہ سکی اور مولا علی کی فضیلت پھر بھی آج ہمارے سامنے آ گئی ہے. اور اس کی وجہ ایک بہت بڑی وجہ پیش آ گئی. وجہ یہ کہ اصول میں 3 فرقے ہیں: اشاعرہ، معتزلہ اور امامیہ. اسی طرح فروع دین میں مسائل فقہ میں 5 فرقے ہیں. ایک ہمارا شیعہ امامیہ اور باقی 4 فرقے حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی. یہ سب کے سب 9 کے 9 گروہ نہیں 8 کے 8 گروہ سب کے سب جو ہے اپنے اختتام کو ہر ایک اپنے فرقے کے ایجاد کو نسبت دیتا مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی طرف. اس لیے کہ اشاعرہ فرقہ ایجاد کیا ابو الحسن اشعری نے. ابو الحسن اشعری شاگرد تھے ابو علاء جبائی کے، اور ابو علاء جبائی شاگرد تھے واصل ابن عطا کے، اور واصل ابن عطا شاگرد تھے امیر المومنین کے فرزند محمد حنفیہ کے بیٹے ہاشم کے، اور ہاشم شاگرد تھے محمد ابن حنفیہ کے، اور محمد ابن حنفیہ نے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے علم حاصل کیا. ایک درود بھیج دیں محمد والے. اسی طرح معتزلی فرقہ وہ بھی اپنے مذہب کی اختتام مولا امیر المومنین پر قرار دیتے ہیں. چنانچہ واصل ابن عطا نے معتزلی فرقے کو ایجاد کیا. وہ شاگرد تھے ہاشم کے جو محمد ابن حنفیہ کے فرزند ہیں. محمد ابن حنفیہ سے ہاشم نے تعلیم حاصل کی. اب محمد ابن حنفیہ نے اپنے والد بزرگوار امیر المومنین صلوات اللہ علیہ تعلیم. تو معصوم ہستی جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے اشاعرہ ہو چاہے معتزلہ ہو، اصول کے اندر سب نے جو ہے اپنا آخری سلسلہ مولا امیر المومنین سے ملا ہے. اور ہمارا فرقہ تو بالکل واضح ہے، ائمہ معصومین ہی کو مانتا ہے کہ ہم نے کل بھی بتایا کہ 11ویں امام نے 10ویں امام سے روایت کی، 10ویں امام نے 9ویں امام سے روایت کی، 9ویں امام نے 8ویں امام سے، انہوں نے 7ویں سے، انہوں نے 6ٹھے سے، انہوں نے 5ویں سے، انہوں نے 4 چوتھے سے، انہوں نے تیسرے سے، انہوں نے دوسرے سے، انہوں نے پہلے امام. بالآخرہ سلسلہ امیر المومنین تک امامیہ فرقہ کا تو بالکل واضح ہے. چنانچہ اصول کے تینوں فرقے اپنی نسبت امیر المومنین سے ملاتے ہیں. اب آئیے ہم فروع دین میں دیکھتے ہیں. فروع دین میں امامیہ فرقہ وہ امیر المومنین سے اپنی نسبت ملاتا ہے، وہ تو بالکل واضح ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گیا حنفی فرقہ. حنفی فرقہ کو ایجاد کرنے والے امام محمد ہیں. امام محمد جو ہے شاگرد تھے ابو حنیفہ کے. ابو حنیفہ شاگرد تھے 6ٹھے امام کے. 6ٹھے امام جو ہے انہوں نے سلسلہ امامت کا جاری کرتے آخر میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرقہ مل جاتا ہے. پھر دوسرا فرقہ ہے شافعی مذہب کا. امام شافعی نے جو
مذہب شافعی ایجاد کیا، وہ شاگرد تھے امام محمد کے، امام محمد شاگرد تھے ابو حنیفہ کے، ابو حنیفہ شاگرد تھے چھٹے امام کے، چھٹے امام شاگرد تھے، اس طرح جو ہے سلسلہ امام علی علیہ السلام تک جا کر کے پھر پہنچ جاتا ہے۔ پھر فرقہ حنبلیہ کو دیکھ، فرقہ حنبلیہ میں امام حنبل جو ہے شاگرد تھے امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد تھے امام محمد کے، امام محمد شاگرد تھے ابو حنیفہ کے، امام ابو حنیفہ شاگرد تھے چھٹے امام کے، چھٹے امام سے سلسلہ امام امیر المومنین علیہ السلام تک ملتا ہے۔ پھر فرقہ مالکیہ، یہ تو ڈائریکٹ جو ہے امام علیہ السلام سے ملتا ہے، چنانچہ جو ہے امام مالک انہوں نے ربیعہ سے علم حاصل کیا، ربیعہ نے اکرمہ سے، اکرمہ نے عبداللہ ابن عباس سے، اور عبداللہ ابن عباس سے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی اصول کے فرقے تھے وہ بھی ساری اپنی نسبت امیر المومنین سے ملاتے ہیں، اور جتنے بھی فروع والے مذہب تھے وہ سب کے سب فروعات والے بھی اپنی نسبت امیر المومنین علیہ السلام سے ملاتے ہیں۔ چنانچہ اتنا امیر المومنین علیہ السلام کی نفرتوں اور دشمنیوں کو پیدا کرنے کے باوجود یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ سارے فرقے، سارے مذہب امیر المومنین علیہ السلام سے اپنی نسبت کو ملاتے اور فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے چلتا ہے۔ یہ کتنی عظمت کی بات ہے۔ لیکن مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل شروع کرنے سے پہلے جس طرح حضرت ابو طالب کے فضائل کو بیان کیا گیا، اس طرح آج مولا کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا مقصود ہے، تاکہ جو ہے امام کے تذکرے سے پہلے ان کے والدین کا تذکرہ ہو جائے۔ چنانچہ فاطمہ بنت اسد سے پیغمبر اسلام انتہائی محبت کرتے تھے، ان کی چچی فاطمہ بنت اسد بھی پیغمبر اسلام سے انتہائی محبت کرتے، انتہائی سکون نصیب ہوا کرتا۔ پیغمبر اسلام کے خود کے الفاظ ہے کہ مجھے مکہ کے اندر جب میرے لیے زمین تنگ ہو چکی تھی اور ہر طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں، تو میں فاطمہ بنت اسد کے گھر میں آ کر آرام کیا کرتا تھا، مجھے جتنا سکون وہاں پر میسر ہوا کرتا تھا مکہ میں کہیں اتنا سکون نصیب نہیں ہوا کرتا تھا۔ فاطمہ بنت اسد بھی پیغمبر اسلام سے انتہائی شدت کی محبت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے تاریخ کی روایتوں میں ملتا ہے کہ جو کھجوریں توڑ کر کے گھر میں آیا کرتی تھی تو پیغمبر اسلام کے لیے فاطمہ بنت اسد کھجوروں کو جو اچھی اچھی کھجوریں تھی وہ چن کر کے نکال لیا کرتی تھی، اور جب بچے باہر کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے تو پیغمبر اسلام کے لیے فاطمہ بنت اسد وہ اچھی اچھی کھجوریں نکال کر کے ان کو ہدیہ تحفہ پیش کیا کرتی تھی، اور جو ہے خاص عنایت پیغمبر پر کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ فاطمہ بنت اسد جب جنگ بدر اور جنگ احد پیش آئی تو اس وقت پیغمبر اسلام نے فاطمہ بنت اسد کے حوالے ایک ذمہ داری جہاد میں لگائی کہ وہ زخمیوں کو پانی پلائیں گی، اور زخمیوں کے مرہم پٹی کی ذمہ داری بھی جہاد میں بھی فاطمہ بنت اسد نے یہ حصہ لیا۔ تو تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ بہت اہم ہے جو اب عرض کرنے جا رہے ہیں کہ جب شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، ایک درود بھیج دیں محمد علیہ، جب بہو بن کر کے فاطمہ بنت اسد کے گھر پر آئی تو اس وقت ساس و بہو کے جھگڑے کے سلسلے میں یہ جو ہے گھروں کے اندر بڑا مسئلہ پیش آ جایا کرتا ہے۔ چنانچہ مولا امیر المومنین نے پہلے ہی دن گھر کے اندر ایک خطبہ دیا، اس خطبے کو بہت تفصیل کے ساتھ تو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس میں ہر ایک عورت کی اپنی ذمہ داری، ساس کی اپنی ذمہ داری مقرر کی گئی، بہو کی اپنی ذمہ داری مقرر کی گئی، اور اس ذمہ داریوں میں یہ بات طے کی گئی کہ شہزادی فاطمہ زہرا جو بہو بن کر کے آئی تھی وہ گھر کے اندر کے کام انجام دے، اور فاطمہ بنت اسد جو ساس بن کر کے وہاں پر رہا کرتی تھی وہ گھر کے باہر کے کام انجام دے۔ چنانچہ شہزادی فاطمہ زہرا کے حق میں گھر کے اندر کے کام آئے، جیسے گھر میں کھانا پکانا، گھر کی صفائی کا انتظام کرنا، گھر کی دیکھ بھال کا انتظام کرنا، کھانا کہاں سے پکایا جائے گا، کھانا کیا پکایا جائے گا،
کس طریقے سے پکایا جائے گا، گھر کی سجاوٹ کا انتظام کیا ہوگا، یہ اندرونی سارے معاملات جو ہے بہو کے ہاتھ میں ہوا کرتے ہیں۔ اور جو باہر کے کام ہے کہ کوئی میت ہو گئی تو کس طرح شرکت کرنا ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے تو کس طرح شرکت کرنا ہے، رشتہ داروں سے حقوق نبھانے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم برقرار کرنے، تو وہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے کام انجام دیا جائے گا، کہیں تقریب ہو رہی تو کس طریقے سے جایا جائے گا، کہیں عیادت کرنا ہے تو کس طرح جائے گا، کہیں جو ہے میت ہو گئے تو کس طریقے سے جایا جائے گا، یہ جو باہر کے سارے کام ہوا کرتے ہیں وہ فاطمہ بنت اسد کے سپرد کیے گئے۔ تو باہر کے سارے کام ساس کے حوالے کیے گئے اور اندر کے سارے کام بہو کے حوالے کیے گئے نے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے حوالے۔ یہ تو ایک مقدس گھرانہ تھا، ان میں جھگڑے فساد کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی جا رہی کہ یہ آئندہ ہمارے لیے عبرت اور ہدایت کا سبب بن جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح گھر کا نظام چلایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے سامنے کھل کر کے آئیں کہ کس طریقے سے فاطمہ زہرا اور جو ہے فاطمہ بنت اسد نے گھر کے نظام کو سنبھالا اور چلایا۔ چنانچہ دو چھوٹے چھوٹے اور واقعات عرض کریں گے، وہ یہ کہ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ بنت اسد کو اپنی قمیض اور اپنا کرتا فاطمہ بنت اسد کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کفن اس کا بنائیں۔ اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ کام پہلے کسی کے لیے انجام نہیں دیا، فاطمہ بنت اسد کے لیے انجام دیا، آخر اس کی وجہ کیا ہوئی؟ کہا ایک دن جو ہے میں اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو فاطمہ بنت اسد کے سامنے تذکرہ نکلا اس بات کا کہ روز قیامت سب کو جو ہے بے لباس اٹھایا جائے گا، تو فاطمہ بنت اسد گھبرا گئی اور کہنے لگی اے میرے بھتیجے، مجھے یہ رسوائی جو ہے برداشت نہیں ہے، آپ مجھے اس رسوائی سے بچا لیں۔ چنانچہ میں نے وعدہ کیا اپنا چچی سے اور اس کی بنیاد پر میں نے اپنا کفن یعنی اپنا کرتا ان کو دیا تاکہ وہ اپنے کفن کے طور پر استعمال کریں، اور میرا کفن چاہے وہ پیغمبر کا کفن زمین میں جائے لیکن زمین میں جانے کے باوجود وہ کفن گلتا نہیں ہے، وہ سڑتا نہیں ہے، وہ سیدھا نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اٹھایا جائے گا تو فاطمہ بنت اسد کو میرے کرتے کے ساتھ اٹھایا جائے گا، چنانچہ وہ بے لباس نہیں اٹھیں گے اور اس رسوائی سے بچ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب جو ہے فاطمہ بنت اسد کا جنازہ لایا گیا تو اس وقت جو ہے پیغمبر اسلام قبر کے اندر خود اترے اور اترنے کے بعد جو ہے کافی دیر تک اس قبر میں لیٹے رہے۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ بڑا عجیب کام انجام دیا، کسی کے لیے انجام نہیں دیا، فاطمہ بنت اسد کے لیے انجام دیا؟ کہا کہ ہاں، اس لیے کہ ایک دن میری چچی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جب قیامت کا تذکرہ نکلا اور فشار قبر کا تذکرہ آیا تو ایک مرتبہ جو ہے میں نے فشار قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے قبر کا عذاب بتایا تو ایک مرتبہ میری چچی گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئی، ڈرنے لگ گئی۔ ایک مرتبہ کہا میرے بھتیجا، کسی بھی طریقے سے مجھے فشار قبر کے عذاب سے بچا لو۔ چنانچہ میں نے جو ہے ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ کو میں فشار قبر کے عذاب سے بچاؤں گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے میں آج جا کر ان کی قبر میں لیٹا تاکہ دیواریں ان کو اپنے درمیان لے کر اس طرح پیس کر کے ان کو فشار قبر کا عذاب نہ دیں، اس لیے کہ جس زمین پر پیغمبر لیٹ جایا کرتے ہیں وہاں پر فشار قبر کا عذاب نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ میں نے قبر میں لیٹ کر اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو فشار قبر کے عذاب سے بچایا۔ یہ تھا پیغمبر اسلام کی محبت کا نتیجہ کہ جس محبت کی وجہ سے فشار قبر سے بھی بچی اور ساتھ ساتھ روز قیامت کی رسوائی سے بھی بچی، اور گھر کے نظام کو بھی مولا نے ان کے لیے بیان کیا۔ پروردگار عالم ہم سب کو معصومین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگار